خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضرت علامہ شجاع الدین شیخ صاحب کے علاوہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب, جناب مفتی عامر صاحب, مفتی سہیل حمدی صاحب, بہت شکریہ سب کو, خوش آمدید. سوال سنائیے, پہلا سوال سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ کے سامنے شیشہ ہو یا پھر ہماری مسجد میں کچھ ایسے دروازے لگے ہوئے ہیں ان کا شیشہ ایسا ہے کہ اس میں آپ کی شکل نظر آتی ہے نماز پڑھتے ہوئے, تو نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ کی نظر جو ہے وہ اپنی شکل پہ یا ساتھ باجماعت نماز پڑھتے ہوئے باقی ساتھیوں کی شکل پہ کی طرف آپ کی نظر چلی جائے تو پھر اس سے نماز پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ صحیح صحیح. جناب مفتی عامر صاحب بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز بندے اور رب کے درمیان ایک خاص تعلق کا نام ہے, اس لیے فقہاء کرام نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ دوران نماز نمازی کے آگے نہیں ہونی چاہیے, گزرنے کا بھی اسی وجہ سے منع ہے. صحیح. یہ جو بتا رہے ہیں نا, اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی, لیکن ناپسندیدہ ضرور ہے, صحیح, کراہت ہے, حرام نہیں ہے, نماز فاسد نہیں ہوگی. اور انہیں قصداً متوجہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنی شکل دیکھوں, بلکہ اپنے قلب کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. صحیح ہے. ٹی وی کھلا ہوا ہے, اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے, یہی فارمولا ہے؟ نہیں, ٹی وی کا فارمولا الگ ہے, اس میں تصویر آ رہی ہے. تصویر کا فقہا نے لکھا ہے کہ آپ کے سامنے ہوگی تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی. صحیح ہے. مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا فرض تو ادا ہو گیا, لیکن آپ کو کسی بھی وقت اس کو لوٹانا ضروری ہے, قضا پڑھنی ہے اس کی, لوٹانا ضروری ہے. یوں یہ ہوا کہ آناف میں یعنی کہ آپ ٹیلی ویژن آن کر کے نماز پھر نہ پڑھیں, یعنی اگر ٹیلی ویژن آن ہے تو آف کریں پھر نماز پڑھیں. فقہی اعتبار سے یہ مسئلہ ہے, ویسے ظاہر ہے ہر کوئی یہ کہے گا کہ بھائی اچھی بات ہے ٹی وی بند کریں نماز سے پڑھ رہا ہے, لیکن فقہی اعتبار سے فقہ جعفریہ کا ہے مسئلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہی اعتبار سے دونوں صورتوں میں مکروہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی, لیکن یہ کہ ناپسندیدہ ہے, نماز کا ثواب کم ہو جائے گا. اگر آپ دیکھیں نا, ان چیزوں کو ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وہ چیز کہ جو انسان کی نماز میں اٹینشن کو ڈائیورٹ کرے اس کو وہاں پر رہنے دینا مکروہ ہے, اس کو وہاں سے ریموو کر دینا چاہیے, چاہے تصویر ہو چاہے ٹی وی ہو. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا بچہ کھیل رہا ہے, کیا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی اٹینشن جا رہی ہے وہاں دیکھ رہے ہیں؟ اب وہی والی بات آ جائے گی کہ سامنے سے گزرنے کا مسئلہ جو ہے فقہ حنفی میں تو بہت سخت ہے, ہمارے یہاں بھی مکروہ تو وہ صورت میں بھی ہے, مگر بچے کا جو کیس ہے نا اس کے اندر کبھی ماں ہے, اب وہ اگر اس کا چھوٹا بچہ ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا اٹینڈنٹ ہی موجود نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر مستثنیٰ ہے ہر صورت میں. اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ خود نماز کے دوران جو ہے نا مقرر کر دیا گیا ہے, آداب میں شامل کر دیا گیا ہے, مستحب کہا گیا ہے اس کو بہت زیادہ, کہ اگر انسان قیام کی حالت میں ہے تو جہاں اس کا سجدہ کرنے کا مقام ہے اس کی طرف اس کی نظر ہو. صحیح ہے. جب وہ رکوع میں جائے تو دونوں پیروں کی طرف اس کی نظر ہو. اسی طریقے سے جب وہ سجدے میں ہو تو اس کی اگر نظر ٹھہر رہی ہے تو ناک کی طرف اس کی نظر رہے. اسی طرح سے جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو سجدوں کے درمیان تو اپنی گود میں اس کی نظر ہو. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کنسنٹریٹ کرنے میں اسے آسانی ہوتی ہے. اس میں اگر کوئی ہوگا اختلاف تو یہ بالکل ایسا ہی ہے, ہمارے یہاں پہ یہ ساری مسنون ہے کہ نظر کہاں رکھنی ہے. اچھا, یہ بالکل مسنون ہے اور یہ ایسے ہی ہونا چاہیے, لیکن یہ اس میں یہ تو نہیں ہے نا, چونکہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس بارے میں پھر اتنا اس کو سوار کر لیتے ہیں کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ارے میں نے وہاں دیکھ لیا یار, ارے یعنی وہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اٹینشن نہیں ہے وہ اس پہ کہ میں نے نظر یہیں رکھی ہے کہ یہاں تو نہیں رکھ لی, میں نے یہاں رکھی ہے یار, یعنی اس طرح تاریخ تو نہیں کر لینا چاہیے. ہاں نہیں, طاری نہیں کرنا چاہیے, البتہ نظر جو ہے نا یہ اگر آپ ادھر ادھر گھمائیں گے, یہ بھی نہیں کیا پورا. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ مسجد کے گیٹ کے پاس نماز پڑھیں گے اور پوری مسجد کو دیکھتے رہیں گے, میں نے یہ بھی دیکھا ہے, کئی بار دیکھا ہے. یہ نہیں چلے گا. صحیح ہے. تو نماز دیکھیں, یہ جو علامہ صاحب نے بات کہی مجھے اس پر ایک بات یاد آئی کہ آپ کو بھوک لگی ہے, کھانا موجود ہے, پہلے کھانا کھائیں پھر نماز پڑھیں, کیونکہ آپ کا قلب جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہوگا, خشوع و خضوع. تو جب اتنا حکم ہے تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز میں بندے کا قلب جو ہے وہ, ہم کہتے ہیں منہ میرا کعبے کی طرف تو دل رب کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. مفتی صاحب سوال سنیے گا, سنائیے. نماز کے دوران جب امام صاحب کے سے پہلے آپ عطیات اپنا وہ ہاتھ پاڑ کے ختم کر لیں اور اس میں کافی کچھ وقفہ آ جاتا ہے, تو اس وقفے میں کیا کچھ پڑھ سکتے ہیں اور یا پھر وہ اس کو بیٹھ کے چپ کر کے بیٹھنا ہی بہتر ہے؟ اگر جماعت نماز میں امام صاحب سے پہلے اتحیات پڑھ لی جائے تو ایک وقفہ آ جاتا ہے, تو اس وقت میں کچھ پڑھنا چاہیے یا خالی بھی بیٹھے تو ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. غالباً یہ تشہد کی بات ہو رہی ہے کہ التحیات وغیرہ یعنی قاعدہ اولا ہے یا قاعدہ ثانی ہے. تو اس میں گاڑی تیزی کے ساتھ بھگانی نہیں چاہیے, یعنی آپ نے ایک دم 100 کی رفتار سے گاڑی بھگا دی, اس میں آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے. اور ہوتا یہ کہ آہستہ آہستہ پڑھیں گے نا تو جہاں آپ نے ختم کیا 1-2 سیکنڈ کے بعد
इमाम जो है सलाम फेर देगा, क्योंकि इमाम भी जो पढ़ता है वो मुक्तदियों की रियायत करते हुए पढ़ता है। लेकिन अगर बिलफज आपने स्पीड में पढ़ा, आप पढ़ चुके, इमाम साहब अभी पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल खामोश रहें, इंतज़ार कीजिए। अच्छा, दूसरा जो तस्वीर वाला मसला है ना, टीवी चल रहा है तो दोनों साहिबान ने फरमाया टीवी अगर पीछे है और आवाज नहीं आ रही तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आवाज आ रही है तो वही आपकी तवज्जो इधर उधर होने का खदशा है, तो आवाज नहीं आनी चाहिए। पीछे है तो चल जाएगा। और रहा बच्चों का मसला, तो अगर कोई और बड़ा बच्चा है, कोई बहन भाई है, उनके हवाले कर दें, और उसके बावजूद कोई भी नहीं है तो फिर उस सूरत में नमाज आपकी हो जाएगी बिला कराहियत। बच्चों की एक आदत भी होती है ना, छोटा बच्चा वो आ जाएगा, आपको यूं देखेगा, नहीं आपको यूं देखेगा कभी, तो हो जाएगी नमाज। सही। लेकिन आज इमाम हसन का दिन भी है, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे तो हसनैन करीमैन आपके इधर सवार हो जाया करते थे। तो उसके ऊपर मतलब जिस अंदाज से उलमा ने, शुअरा ने इसको खराज तहसीन पेश किया इस बात को, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, कि मतलब क्या शान है हसनैन करीमैन की। इसमें तरबियत भी है। मतलब बच्चों के मामले में हमें एक अलग एंगल इख्तियार करना चाहिए। ये चीज़ें होती हैं। क्या कहना? फिर जब वो हसनैन करीमैन में से हों, इमाम हसन या हुसैन हो, और नमाज रसूल खुदा की हो, तो फिर सजदा तवील क्यों ना हो। क्या कहना? आपकी जी प्लीज। माशाल्लाह बहुत कीमती गुफ्तगू हमारे सामने आई है, और तस्वीर के ताल्लुक से, टीवी के ताल्लुक से भी गुफ्तगू आ गई। एक ज़रा इसका जो एक कल्ब वाला पहलू जो मुफ्ती साहब इरशाद फरमा रहे थे, मैं खड़ा किसके सामने हूँ? मैं अपने एक बॉस के सामने जाता हूँ तो स्मार्टफोन को भी साइलेंट पे रख के जाता हूँ, हाँ, दाएं बाएं की तमाम चीजों को छोड़कर पूरा उसकी तरफ मुतवज्जे होता हूँ। बस ये ख्याल रखूँ कि मैं खड़ा किसके सामने हूँ, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये सवालात भी पैदा नहीं होंगे और हमारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। साथ ही आप देखिए बच्चों के ताल्लुक से, और सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से जो कलाम आया, तो एक बात तो है कि बच्चे वैसे भी दीन के अहकाम के मुकल्लफ नहीं हैं, एक तो ये पहलू अपनी जगह, और दूसरा रिसालत माब अलैहिस्सलाम अपने सजदों को तवील करके बता रहे हैं, जो मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि बच्चों का मामला है भी ज़रा एक्सेप्शनल किस्म का। और एक जो मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि ये जो मशीनी रफ्तार के साथ मामला चलते होते नमाज के अंदर, अल्लाह के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बदतरीन चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है। तो या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम नमाज में चोरी कैसे? फरमाया कि देखो नमाज के रुकू का मामला, सजदे का मामला तेजी के साथ जो कर रहा है ये बदतरीन चोर है। तो बात सादी ये है कि किसके सामने खड़े, किससे लौ लगा रहे हैं, उसकी अज़मत दिल में होगी तो इंशाअल्लाह ताला इन सारे आदाब का हम लिहाज रखेंगे। सुभान अल्लाह। मैं एक सवाल और आपसे ही जरा दूसरे राउंड का आगाज करते हैं। एक सवाल सुनिएगा जरा शुजा भाई। फितराना और कुर्बानी किस एज में लाजमी देनी होती है? छोटे बच्चों के लिए ख़ास करके फितराने का। और दूसरा ये कि मैं ना खड़े होकर तो नमाज़ पढ़ सकती हूँ, लेकिन सजदे के लिए मुझे मसला होता है, रुकू में जाता तो सजदे का मसला होता है। मैंने सुना था कि इससे नमाज साकत हो जाती है, मुझे प्लीज़ वजाहत कर दे, बड़ी मेहरबानी। मैं चाह रहा था आप बेशक अगर चाहें तो ये फितरे का जो कॉन्सेप्ट है, क्यों चूंकि अभी जो दिन आने वाले हैं जी, तो आप बेशक उस उन्वान से फरमा दीजिए, फिर आप बेशक फ़िक़ही राय इस पे दे दीजिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि निस्फ़ रमज़ान के करीब ये सवाल हमारे सामने आ रहा है। एप्रिसिएशन होनी चाहिए, वरना हमारे क्या होता है जब वो ईद की नमाज के लिए जाते भागते हुए जाते हुए तलाश करके किसी को दे के जान छुड़ा रहे होते हैं, मुनासिब नहीं। अल्लाह के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अबू दाऊद शरीफ में, आपने फरमाया कि ये सदका फ़ितर है, इसके दो बड़े मकासद हैं। एक तो माह रमज़ान के रोज़ों में जो कोताहियाँ हो जाती हैं अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देता है, और दूसरा ये है कि ये गुरबा और मसाकीन के लिए भी ईद की खुशी में शरीक होने का मौका उनको मैसर आ जाता है। इस ताल्लुक से सदका फ़ितर के हवाले से हमारे अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए कि उसको अच्छे अंदाज से अदा करें। वो गंदम का भी निसाब है, खजूर का भी निसाब है, किशमिश का भी, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और जिनको अल्लाह ताला ने वुसअत अता फरमाई, जरा मैं देख लूँ कि मैं अपने बच्चों की शॉपिंग अगर कर रहा हूँ तो जरा बॉटम लाइन क्या है, और जब राह खुदा में देने की बात आ रही है तो मैं चाहे चंद थोड़े से के ऊपर इत्तेफा कर लेता हूँ, फ़िक़ही एतबार से वादा हो जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह ने उससे ज्यादा अता फरमाई है तो ज्यादा बेहतर अंदाज से सदका फ़ितर देना चाहिए, ताकि हमारे रोजे की कोताहियाँ भी माफ़ हो और गुरबा को भी ईद की खुशी में शिरकत का मौका मिले। और ये तभी होगा जब हम थोड़ा पहले अदा करेंगे, ताकि वो भी कुछ ना कुछ खरीद कर ईद की खुशी का एहतमाम कर सके। ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह। अब आप सर इसका फ़िक़ही पहलू बता दीजिए कि इसमें उम्र की क्या कैद है, किस उम्र में देना चाहिए? जी हदीस शरीफ में इसका जिक्र मिलता है सगीरिन और कबीरिन। अच्छा, तो बच्चे के लिए भी है, बड़े के लिए भी है। बच्चे का फितराना जो वो जिसके ज़ेरे किफ़ालत है वही देगा,
اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ گھر کے سارے افراد کی طرف سے فطرہ جو ہے وہ ادا کرتا ہے. ابھی بچہ جب سن بلوغت تک پہنچ جائے گا تو پھر اس کی اپنی ذمہ داری ہو جائے گی. اپنی ذمہ داری ہو جائے گی، مگر یا جب یہ خود کمانا شروع کر دے گا گھر کے تمام افراد اگر کسی ایک کو اجازت دے دیں تو وہ ایک ادا کرنا چاہے تو یہ بھی پوسیبل ہوتا ہے. تو اس لیے اچھا یہ جو فطرانے کی رقم ہوتی ہے، شجاع بھائی نے جو توجہ دلائی ہے بالکل صحیح ہے. اس پہ میں ایک چیز انڈوز کرتا ہوں کہ چونکہ غریبوں کو بھی اس میں خوشی میں شریک کرنا ہوتا ہے تو یہ کم سے کم دیکھو آپ کے اوپر فطرہ واجب ہے تو وجوب جو ہے نا اس میں کم سے کم مقدار بتائی جاتی ہے، لیکن آپ اپنی حیثیت کو دیکھیں اور اس چیز کو دیکھیں کہ کیا آپ بھی 125 روپے میں 120 روپے میں عید منا لیتے ہیں. تو اگر آپ کسی کو عید میں شریک کر رہے ہیں تو اپنا واجب بھی ادا کریں اور اپنا جو فرض ہے غریبوں سے باقاعدہ جو ہے وہ اظہار ہمدردی کرنے کا دل کھول کے اس کے لیے بھی آپ پورا اہتمام کریں کہ غریب آپ کی خوشی میں اسی طرح شامل ہوں کہ جس طریقے سے آپ خوش ہیں، اور آپ تبھی خوش ہوں گے جب کوئی آپ کی وجہ سے خوش ہوگا. صحیح ہے. دوسرا سوال جو آیا تھا کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتی ہوں لیکن سجدہ کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں تو کیا کروں؟ دیکھیں اگر کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتی ہیں لیکن سجدے میں مشکل پیش آ رہی ہے، سجدہ نہیں کر سکتی، تو اس صورت میں اس سے حکم یہ ہے کہ وہ جتنی دیر کھڑی رہ سکتی رہے، اس کے بعد بیٹھ جائے اور اپنی نماز کو ادا کرے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ عام طور پر جب ہم بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں نا تو چیئرز ایسی ہوتی ہیں کہ سامنے ایک تختہ نما لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو خواتین اور مرد حضرات اس پر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اصول یاد رکھیں کہ اس پر سجدہ جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. جب بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو رکوع کیا آپ نے تھوڑا سا جھک گئے اور سجدے میں اس سے زیادہ جھک جائیں گے، کسی چیز پر پیشانی نہیں ٹکائیں گے، اس طریقے سے نماز پڑھنی ہوگی. اچھا یہ فقہ جعفریہ کا یہ ہے. دونوں چیزوں میں اگر آپ اجازت دیں تو میں گزارش کروں کہ ایک تو وہ کب اپنا فطرہ خود نکالے گا، صرف بالغ ہونے پر نہیں، جب وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو جائے. صحیح. یعنی جب وہ خود کمانے والا بھی کافی نہیں ہوگا. اچھا. یعنی عین ممکن ہے کہ ایک شخص سے وہ 50,000 روپے کماتا ہے، جوائنٹ فیملی میں ہے، اور اس کے والد جو ہیں وہ خود 2 لاکھ روپے کماتے ہیں، اور سارے گھر کے جو کھانے پینے کے اخراجات ہیں وہ والد صاحب ہی اٹھاتے ہیں. تو جوائنٹ فیملی کے اندر یہ ذمہ داری والد ہی کی رہے گی. چاہے یہ 50,000 روپے بھی کماتا ہو، یہ اپنے طور پر انفاق فی سبیل اللہ کرے، صدقہ کرے، مگر کیا کہ جو گھر چلا رہا ہے اس کا ذمہ ہے ہیڈ آف دا فیملی کہ جس کے ذمے پر کھانے پینے کے اخراجات ہیں، اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنا اور اپنے ماتحت کفالت میں جتنے افراد ہیں ان سب کا فطرہ نکالے. اور اس کے بعد جو دوسری بات ارشاد فرمائی نماز کے حوالے سے، میرا ایزمپشن یہ جو سائل کا جو سوال تھا اس کے حوالے سے کہ وہ کھڑے ہو کر قیام کر سکتی ہیں اور پھر اس کے بعد رکوع بھی ان کے لیے ایشو نہیں. مجھے یہی لگا ہے سوال، میرا ایزمپشن یہی ہے کہ سجدے میں جو کہ سجدے میں ان کے لیے پرابلم ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سجدے ہی کے لیے بیٹھیں گی. یعنی جو ان کو بیٹھنا ہے رکوع بھی وہ اسی طریقے سے کریں گے جس طرح سے روٹین میں کیا جاتا ہے، اور پھر سجدے کے لیے بیٹھ جائیں، اور دونوں طریقے سے ٹھیک ہے، زیادہ جھک کر بھی اور اگر پیشانی کو رکھ بھی دیں تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اس تختے پہ بھی رکھ دیتی ہیں تو فقہ جعفریہ میں مناسب رہے گا، اور رکوع کر سکتی ہیں. اچھا ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ جو ہے وہ نماز کی اصل ہے، تو اگر وہ کھڑا رہنا چاہے تو رہیں، چونکہ سجدہ نہیں کر سکتی ہے تو پوری نماز بیٹھ کے پڑھنا چاہیں تو پرمیشن اس کی ہے. یعنی وہ اگر نماز بیٹھ کے ہی پڑھے تو اس لیے ہمارے یہاں پہ یہ فرق ہے. یعنی معذرت کے ساتھ وہ تو بالکل جو مفتی صاحب نے فتویٰ بتایا، ہمارے یہاں یہ ہے کہ نہیں قیام اگر وہ کر سکتی ہیں تو قیام کرنا ضروری ہے. یعنی ایک فرق ہے یہاں پہ. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ مثال کے طور پر زمین پر بڑا سا تختہ لگا ہوا ہے، اب اس پر چڑھ کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نارملی پڑھے گا، سجدہ بھی کرے گا، ٹھیک ہے. لیکن کوئی بیٹھ کر چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ چیئر زمین سے 12 انگل اونچی ہے تو پھر وہ سجدہ تخت پر نہیں کر سکتا، پھر وہ اشارے سے کرے گا. آپ کنکلوڈنگ ریمارکس میں چاہتا ہوں فطرے کے حوالے سے مفتی صاحب نے توجہ دلائی ہے. یہ پورا مہینہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ شہر المواسات ہے، یہ غم خاری کا ہمدردی کا مہینہ ہے. پورا سال ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی بھوک کا اندازہ نہیں ہوتا. 29-30 دن اللہ تعالیٰ ہمیں گزارتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے بھوک بہرحال ستاتی ہے. تو ایک تو یہ احساس پیدا ہو، اور دوسرا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. ہمیں احادیث سے ملتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں جب ماہ رمضان ہوتا نبی اکرم علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو سخاوت تھی اس سخاوت میں تیز رفتار آندھی کی
سی تیزی آ جایا کرتی تھی. تو سنت کو بھی سامنے رکھیں, مہینہ ہمدردی کا ہے اس کو بھی سامنے رکھیں, اور ہمارے روزوں کی کوتاہیاں معاف ہوں, اور غرباء کو بھی عید کی خوشی میں شریک ہونے کا موقع ملے. تو اس سارے پہلو کو سامنے رکھ کر بہتر سے بہتر انداز سے صدقہ فطر دیا جائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کا ایک جملہ اسی تعلق سے کہ انہوں نے بہت اچھا ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ فقیر کتنا اچھا ہے, مستحق فقیر ہے, یہ کتنا اچھا ہے کہ میرے یہاں کے مال کو وہاں پہنچاتا ہے, مزدوری بھی نہیں مانگتا. واہ واہ واہ, کیا کہنا, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور انشاءاللہ سحر کے دسترخوان پہ ہوگی گفتگو جاری رہے گی. سب کا بہت شکریہ. وقفے کے بعد ہمارا حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.